بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ کہف اور آیت نمبر 65 فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، پس پایا ان دونوں نے عبدا من عبادنا ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو، آتیناہ رحمتا من عندنا کہ جن کو ہم نے اپنی جانب سے رحمت عطا کر رکھی تھی، وعلمناہ من لدنا علما اور ان کو ہم نے اپنی جانب سے علم جو ہے وہ سکھا رکھا تھا۔ قال له موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اب ان سے اجازت طلب کی کہ کیا میں آپ کی کلاس اٹینڈ کر سکتا ہوں، معنی یہ ہے کیا میں آپ کے ساتھ اس غرض سے رہ سکتا ہوں کہ میں آپ سے علم سیکھوں۔ قال له موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں اس غرض سے کہ آپ مجھے بھی وہ سکھائیے، وہ علم جو کہ آپ کو سکھایا گیا ہے۔ تو جو وہ خضر ہیں وہ بھی جہاں دیدہ آدمی تھے، ان کو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو باتیں سکھائی ہیں، جو علم اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، یا جو وہ یعنی کہ اس پر جب میں عمل ان کے سامنے کروں گا تو یہ ان چیزوں پر صبر جو ہے وہ نہیں کر سکیں گے۔ تو انہوں نے کہا قال انک لن تستطیع معی صبرا، انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ جو ہے وہ صبر کی استطاعت نہیں رکھ پائیں گے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ علم جو ہے وہ بغیر صبر کے حاصل نہیں ہو سکتا، علم جو ہے وہ بغیر صبر کے حاصل نہیں ہو سکتا، علم کے لیے صبر کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اور صبر جو ہے وہ کئی طرح کا صبر ہے جو کہ علم میں مطلوب ہے۔ صبر سے مراد صرف یہی نہیں ہوتا کہ مطلب کوئی ناپسندیدہ چیز پر ہی صبر، بلکہ وہ ہر وہ چیز کے نفس جس سے ابا کرتا ہے، نفس جس چیز سے جو ہے وہ جس چیز کو نفس انکار کرتا ہے، ناپسند کرتا ہے، نفس پر جو چیز شدید ہوتی ہے اس پر صبر کرنا، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر علم کے اندر ایک تدرج ہے، علم کے اندر ایک تدریج ہے چیزوں کی۔ ایسا نہیں ہوتا کہ انسان ابتدا میں ہی علم کی بڑی بڑی باتیں سیکھنی شروع کر دے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ اس چیز پر صبر نہیں کر سکتے، ان کو اس بات کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بڑے بڑے مسائل میں بات کرنا چاہتے ہیں، بڑی بڑی چیزوں کی بات کرنا چاہتے ہیں، اور وہ اپنے سے بہت بڑی باتیں جو ہے نا وہ کرتے ہیں۔ اگر ان کو سمجھایا جائے کہ بھائی اگر آپ کو علم کا شوق ہے تو آپ جو ہے وہ ابتدا کریں، آپ جو ہے وہ علم کے درست راستے سے جو ہے وہ علم میں آئیں، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں جو ہے وہ ان کے دروازوں سے داخل ہوں۔ جو علم کا درست منہج ہے، علم کی جو درست ترتیب ہے، اس ترتیب سے آپ علم میں داخل ہوں، تو جب آپ کے اندر اتنی صلاحیت اور اتنی استطاعت پیدا ہو جائے گی کہ آپ بڑی بڑی باتیں کر سکیں، تو تب تک آپ کے اندر جو ہے وہ ضروری قابلیت بھی، ضروری صلاحیت بھی، اور وہ جو بڑے بڑے امور ہیں ان کو ڈیل کرنے کے لیے جو پختگی چاہیے وہ آپ کے اندر پیدا ہو گئی ہوگی، پھر آپ جو ہے وہ بڑے بڑے امور کے اندر بھی بات کریں۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ کام کون کرے، یہ کام کرنا تو بہت مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے پھر لوگ جو ہے وہ طلب علم کی طرف نہیں آتے۔ اور اسی طرح اس میں سے ہی یہ بھی ہے کہ لوگ جو ہے وہ داعی بننا چاہتے ہیں، طالب علم نہیں بننا چاہتے۔ یہ ہے یا نہیں ہے؟ اس بیماری کا کبھی آپ نے مشاہدہ کیا ہے؟ جی سر۔ ہوں جی سر۔ بہت سر کامن وہ ایک اور بیماری ہے۔ بات بھی ہے نا کہ جی جی بتائیں۔ سر کہ نا جب جتنا علم آتا ہے نا بندے کے پاس تو ہوں بندہ اتنا ہی احتیاط سے بات کرتا ہے، کم بات کرتا ہے، جی یہ اس بات طرح تو بڑی ہے، بڑی باتیں نہیں کرتا۔ یہ بات تو ہے۔ تو
اب علم کے اندر جو ہے وہ علم کی منہجیت پر صبر، یعنی کہ اس کا جو درست میتھڈ ہے اس میتھڈ کو اپنانا، اور پھر اس کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ علم کے لیے بندے کو وقت بھی نکالنا پڑتا ہے، وقت کی پابندی کرنی پڑتی ہے، کلاس لینی ہے، کلاس کی یہ ٹائمنگ ہے، اس دوران اب آپ سب جو یہاں پر کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اس وقت جو ہے وہ آپ کچھ اور بھی کر سکتے تھے، ٹھیک ہے، اس وقت آپ لوگ آرام بھی کر سکتے تھے، اس وقت آپ لوگ جو ہے وہ مطلب کچھ بھی کر سکتے تھے نا، اور کسی دوست سے ملنے جانا یا اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، فیملی کو ٹائم دینا، لیکن آپ لوگ کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بذات خود یہ صبر مانگتا ہے، ٹھیک ہے، یہ صبر مانگتا ہے۔ اور اسی طرح علم کے اندر ہی، علم میں سے ہی ہے، علم کے آداب میں سے ہی یہ چیز ہے کہ استاد کی سختی پر صبر کرنا، استاد کی سختی پر صبر کرنا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ استاد انسان کے مزاج کا نہیں ہوتا، استاد انسان کے مزاج کا نہیں ہوتا، تو اس چیز پر صبر کرنا، علم کی خاطر جو ہے وہ انسان چونکہ اس کو پتہ ہے کہ مجھے علم یہاں سے ملنا ہے، وہ باوجود اس کے کہ استاد کا مزاج اس سے میل نہیں کھاتا، اس کے باوجود وہ اس پر صبر کرتا، تو یہ اس کے اندر بہت طرح کا صبر جو ہے وہ درکار ہے، بہت طرح کا صبر علم کے راستے میں درکار ہے۔ اچھا جی، آپ کو میں ایک بات جو ہے نا وہ ترغیب دلانے کی غرض سے بتاتا ہوں، شاید اس سے کسی کو فائدہ ہو جائے۔ وہ یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ جس زمانے کے اندر علم جو ہے نا وہ بہت بکھرا ہوا تھا، علم بہت زیادہ بکھرا ہوا تھا، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے علماء کو بہت زیادہ سفر کرنا پڑتا تھا، بہت زیادہ مشقت اٹھانی پڑتی تھی، اور مختلف طرح کے صبر ان کو کرنے پڑتے تھے۔ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے صفحات من صبر العلماء، صفحات من صبر العلماء، بہت زبردست کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے، شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمہ اللہ ان کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے نا مختلف طرح کے صبر کے واقعات جمع کیے ہیں، مطلب غربت پر صبر، اور بھوک پر صبر، اور موسم کی شدت پر صبر، اور وہ سارے واقعات ذکر کیے ہیں کہ جو علماء نے علم کی طلب میں کتنی طرح کتنی کتنی چیزوں پر جو ہے وہ صبر کیا۔ تو اچھا، بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج کا جو دور ہے نا اس کے اندر معاملہ یہ نہیں ہے، اس کے اندر معاملہ یہ نہیں ہے کہ انسان کہے کہ مجھے بہت زیادہ جو ہے نا وہ فزیکلی سفر کرنا پڑے گا۔ آج کا جو دور ہے اس میں واللہ ایسی ایسی چیزیں آن لائن اویلیبل ہیں، ایسے ایسے پروگرامز آن لائن اویلیبل ہیں، اور ایسے ایسے چینلز اویلیبل ہیں، ساؤنڈ کلاؤڈ کے اوپر ایسی ایسی پلے لسٹس موجود ہیں، اور یوٹیوب کے اوپر بھی، اور اس کے علاوہ بے شمار جگہ ہیں، بے شمار جگہ ہیں، اور ہر فن کے اندر آپ کو جو اس فن کے ٹاپ لیول کے لوگ ہیں، آپ کو ان کی جو ہے نا وہ ان کی پڑھائی ہوئی کتابیں، ان کے جو ہے وہ دروس آپ کو ہر فن کے اندر مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ بعض دفعہ جو ہے وہ ایک جو طالب علم ہے وہ پریشان ہوتا ہے کہ یار میں کیا چیز کروں اور کیا چیز نہ کروں، کس چیز کو آپ کروں اور کس چیز کو چھوڑ دوں۔ یعنی کہ آج جو ہے وہ علم بکھرا ہوا نہیں ہے، علم کے اسباب آج موجود ہیں، لیکن آج جو ہے وہ ہمتیں پست ہو چکی ہیں۔ آج جو ہے وہ ہمارا جو اپنے آپ کو پابند کرنا ایک نظام کا، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ وقف کرنا اس چیز کے لیے، علم کے اوپر اپنے آپ کو صبر کے ساتھ جما کے رکھنا کچھ عرصے تک، کچھ برس تک جو ہے وہ اپنے اوپر ایک محنت کرنا، یہ چیز اس کے لیے جو ہمت چاہیے آج کل ان کا فقدان ہے، ٹھیک ہے۔ میرے سے بہت سارے دوستوں نے یعنی کہ اکثر کئی لوگ کہتے ہیں کہ عربی سیکھنا چاہتے ہیں، تو میں ان کو کسی کو کوئی چیز سجیسٹ کرتا ہوں، کسی کو کوئی چیز سجیسٹ کرتا ہوں، تو یہ سوال کرنے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان کو جو چیز بتائی جائے اس پر عمل کرنے والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بعض دفعہ کوئی میرے سے پوچھتا ہے تو مجھے پہلے ہی پتا ہوتا ہے کہ اس نے کرنا کچھ نہیں ہے، لیکن صرف جو ہے وہ سوال کرنے کی لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ بس اچھا نہیں بتائیں، اب ہم پڑھنا چاہتے ہیں، اب ہم کیا کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ علم جو ہے اس کے لیے صبر درکار ہے، علم کے لیے صبر درکار ہے۔ تو فرمایا قال ستجدنی وکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، انہوں نے کہا کہ آپ کیسے اس چیز پر صبر کریں گے کہ جس کی آپ کو پوری واقفیت ہی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ستجدنی انشاء اللہ صابرا، آپ انشاءاللہ مجھے صابر پائیں گے، ولا اعصی لک امرا، اور میں آپ کی بات کی نافرمانی بھی نہیں کروں گا۔
استاد کی بات کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شيء حتى أحدث لك منه ذکرا۔ خضر نے اب ان پر ایک شرط لگائی، کہا کہ اگر آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے تو پھر آپ کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ نے میرے سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کرنا، یہاں تک کہ میں خود آپ کو اس چیز کے بارے میں بتاؤں نا کہ اس کی کیا حقیقت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ استاد جو ہے وہ شاگرد پر کوئی شرط عائد کر سکتا ہے، مناسب شرط عائد کر سکتا ہے، اور اسی طرح اس کے اندر یہ بھی ادب ہے کہ استاد کی بات کو کاٹنا نہیں چاہیے، قطع کلامی نہیں کرنی چاہیے۔ فانطلقا، اب جو ہے وہ چل پڑے دونوں، طلب علم کے سفر کا آغاز ہو گیا۔ حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقها، یہاں تک کہ جب دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے تو خرقها، اس کو جو ہے وہ خضر علیہ السلام نے جو ہے وہ اس کو پھاڑ دیا، اس کا ایک تختہ جو ہے وہ اکھاڑ دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہیں ہو سکا، انہوں نے کہا قال اخرقتها لتغرق اہلها، کیا آپ نے اسی لیے اس کا ایک جو پھٹا ہے اس کو اکھاڑ دیا ہے کہ تاکہ نتیجہ یہ نکلے کہ یہ کشتی اپنے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں سمیت غرق ہو جائے؟ لقد جئت شیئا امرا، یہ آپ نے بڑی عجیب بات کی ہے، یہ بڑا عجیب کام آپ نے کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرا۔ قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، اب خضر علیہ السلام نے فوراً کہا کہ میں نے آپ کو کہا نہیں تھا کیا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ آپ سے میرے ساتھ صبر نہیں ہوگا، اب آپ نے میرے سے کیوں پوچھا؟ یہ آپ کو نہیں پوچھنا چاہیے تھا۔ اللہ اکبر کبیرا۔ قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ لا تؤاخذنی بما نسیت، اب یہ میرے سے بھول ہو گئی، مجھے یاد نہیں رہا، اس پر میرا مواخذہ مت کیجئے، ولا ترهقنی من امری عسرا، اور میرے معاملے کو مشکل میں مت ڈالیے۔ اب پہلی دفعہ جو ہے وہ غلطی ہو گئی، انہوں نے کہا چلیں کوئی بات نہیں، معاف کیا۔ فانطلقا، اب دوبارہ آگے چل پڑے، حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ، یہاں تک کہ وہ ایک شخص سے ملے تو اس کو قتل کر ڈالا۔ قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو کام پہلے سے بھی خطرناک ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا اقتلت نفسا، کیا آپ نے ایک ایسے نفس کو قتل کر دیا کہ زکیۃ جو کہ پاک تھا، بغیر نفس، بغیر کسی دوسرے نفس کے مقابلے میں، یعنی کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ اس نے کسی اور کو قتل کیا ہو اور آپ نے اس کے مقابلے میں اس کا قصاص کے طور پر قتل کیا ہو، آپ نے اس کو اسی طرح قتل کر دیا۔ لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے تو بڑا ہی جو ہے وہ منکر کام جو ہے اس کا ارتکاب کیا ہے۔ انہوں نے کہا قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، انہوں نے کہا دیکھا میں نے تو تم سے پہلے ہی کہا تھا، کیا میں نے تم سے یہ بات کہی نہیں تھی کہ تم جو ہے وہ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ اب موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ یہ دو دفعہ ہو گیا ہے، اچھا دو دفعہ تو معافی مل جاتی ہے، تیسری دفعہ اگر غلطی ہوئی تو پھر مشکل ہے۔ انہوں نے کہا قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، انہوں نے کہا اگر میں نے اب آپ سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا تو فلا تصاحبنی، پھر آپ بے شک مجھے اپنے ساتھ مت رکھیے گا، قد بلغت من لدنی عذرا، اب آپ میری طرف سے معذور ہو جائیں گے، یعنی کہ اب دو دفعہ آپ نے مجھے مہلت دے دی ہے، اب اگر تیسری دفعہ آپ مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھیں گے تو پھر میں آپ کو عذر دوں گا، یعنی کہ آپ یہ کرنے میں حق بجانب ہوں گے۔ فانطلقا، اب دوبارہ دونوں آگے چل پڑے، حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلها، اب جب ایک بستی والوں کے پاس پہنچے تو ان سے کھانے کا طلب کیا کہ بھئی ہمیں کچھ کھانا کھلاؤ۔ فابوا ان یضیفوہما، بستی والوں نے کھانا کھلانے سے، ان کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ فوجدا فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقامہ، فوجدا فیہا جدارا، پس انہوں نے پائی اس بستی میں ایک دیوار کہ یرید ان ینقض، جو گرا ہی چاہتی تھی، فاقامہ، تو اس کو جو ہے وہ خضر نے اس کی مرمت کر دی، اس کو سیدھا کر دیا۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر آپ چاہتے تو آپ اس پر کوئی اجرت بھی لے سکتے تھے، مطلب اب آپ کی ان لوگوں نے مہمان نوازی بھی نہیں کی اور انہوں نے ہمیں جو ہے وہ کھانا بھی نہیں کھلایا، اور پھر آپ نے ان کا کام بغیر اجرت کے کر دیا، یہ کیا بات ہوئی؟ اس پر آپ کوئی اجرت وغیرہ لے لیتے تاکہ جو ہے وہ ہم کچھ کھا پی لیتے، ہمارا جو ہے وہ کوئی بندوبست ہو جاتا۔ قال هذا فراق بینی و بینک، اب انہوں نے کہا کہ بھائی اب جو ہے نا وہ ہمارے تمہارے درمیان جدا ہونے کا وقت آ گیا ہے، ہمارے اور تمہارے راستے اب سے جدا ہیں، ٹھیک ہے۔
قال هذا فراق بینی و بینک، انہوں نے کہا کہ اب یہ ہمارے اور تمہارے درمیان جدائی کا وقت ہے. سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، ہاں یہ ہے کہ جانے سے پہلے میں آپ کو ان چیزوں کے بارے میں، ان چیزوں کی حقیقت کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ جن پر آپ صبر نہیں کر سکے. اللہ اکبر کبیرہ. بعض علماء نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اگر اپنے ہی گزری ہوئی زندگی کے واقعات پر غور کرتے تو ان کو ان واقعات پر کوئی حیرت جو ہے وہ نہ ہوتی. جہاں تک بات ہے کشتی کہ اگر اس کا تختہ جو ہے وہ اکھاڑ لیا تو کشتی ڈوب جائے گی، تو خود موسیٰ علیہ السلام کو جب صندوق میں ڈال کے پانی میں ڈال دیا گیا تھا تو وہ تو نہیں ڈوبے تھے. تو جو اللہ جو ہے وہ چھوٹے سے موسیٰ کو صندوق میں دریا میں بچا سکتا ہے، وہ ایک کوئی پھٹا اکھڑنے کے باوجود بھی کشتی کو ڈوبنے سے بچا سکتا ہے. آپ کو بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ جی جی سر استاد. آگے. اور اسی طرح جو ہے وہ اللہ اکبر. اسی طرح جو ہے وہ جو انہوں نے ایک بندے کو قتل کر دیا تھا، موسیٰ علیہ السلام سے بندہ قتل ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، اس واقعے کا بھی آپ کو پتہ ہے. اور اسی طرح جب انہوں نے مدین کے اندر جا کر ان دونوں خواتین کو پانی پلایا تھا، ان دونوں خواتین کے جانوروں کو پانی پلایا تھا، تو اس کے بدلے انہوں نے بھی کوئی مزدوری جو ہے وہ طلب نہیں کی تھی. مدین میں بات سمجھ آ گئی؟ جی سر، جی جی سر سر. آگے. جی. اچھا، اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، اب انہوں نے تینوں باتوں کی حقیقت بتائی. انہوں نے کہا کہ یہ جو سفینہ تھی، یہ جو کشتی تھی، فکانت لمساکین یعملون فی البحر، یہ بعض مسکینوں کی تھی جو سمندر میں مزدوری کرتے ہیں. فاردت ان اعیبها، میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں اس کو عیب دار کر دوں. وکان وراءہم ملکن، کیونکہ ان سے آگے ایک ایسا بادشاہ ہے کہ یأخذ کل سفینۃ غصبا، وہ ہر ایسی کشتی کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے جو کہ اچھی ہوتی ہے، صحیح حالت میں ہوتی ہے. یأخذ کل سفینۃ غصبا یعنی کہ کل سفینۃ صالحۃ، ہر وہ کشتی جو کہ عیب سے پاک ہوتی ہے اس پر وہ قبضہ کر لیتا ہے. تو میں نے اسی لیے اس کو عیب دار کر دیا تاکہ وہ جو بادشاہ ہے وہ ان کی اس کشتی کے اوپر قبضہ نہ کرے. وہ ام الغلام، رہا وہ لڑکا تو فکان ابواہ مؤمنین، اس کے ماں باپ جو ہیں وہ مومن ہیں. فخشینا ان یرہقہما طغیانا و کفرا، تو ہم نے اس بات سے ڈرے، ہم نے اس بات سے بچنے کے لیے کہ یہ اپنے ماں باپ کو طغیان اور کفر پر، سرکشی اور کفر پر مجبور نہ کر دے، اس وجہ سے ہم نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا. فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، ہم نے اس بات کا ارادہ کیا کہ اللہ رب العزت ان دونوں ماں باپ کو بدلے میں دے دے خیرم منہ، ایسی اولاد جو کہ بہتر ہو اس لڑکے سے، زکاتن اپنے پاک ہونے کے اعتبار سے، وَأَقْرَبَ رُحْمًا اور زیادہ زیادہ جو ہے وہ صلہ رحمی کرنے والی اولاد ہو. وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور رہی وہ دیوار تو فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، تو یہ دیوار جو ہے یہ دو یتیم بچوں کی تھی جو کہ اس شہر میں رہتے ہیں. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں کا خزانہ جو ہے وہ چھپا ہوا تھا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان دونوں کا باپ جو ہے وہ نیک تھا، ان دونوں کا باپ جو ہے وہ نیک تھا. فَأَرَادَ رَبُّكَ، آپ کے رب نے اس بات کا ارادہ کیا کہ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، آیت نمبر 79 میں دیکھیں، کہا ہے فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، میں نے ارادہ کیا کہ اس کو عیب دار کر دوں. اور اس کے بعد آیت نمبر 80 کے اندر کہا ہے فَخَشِينَا، ہمیں یہ ڈر ہوا. اور 81 کے اندر کہا ہے فَأَرَدْنَا، ہم نے یہ ارادہ کیا. اور 82 کے اندر یہ کہا ہے فَأَرَادَ رَبُّكَ، آپ کے رب نے ارادہ کیا.
آپ کو فرق کی سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ جی سر آگے. جی. کیا اس کا کیا وجہ ہے فرق کی؟ سر جس طرح اللہ نے کہا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں، یعنی جو بہت زیادہ اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں، ولی ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یعنی ان سے اپنی مرضی کے کام کرواتا ہے. تو پھر یہاں پر فَأَرَادَ رَبُّكَ کیوں کہا ہے؟ یہاں پر بھی تو پھر اپنی طرف نسبت کر سکتے تھے. جی سر. جی سر، وہ ایپ دار جو کیا اس کی نسبت اپنی طرف کی نا، تو باقی 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 جگہوں پر اللہ تعالیٰ کی نسبت کی. اللہ تعالیٰ کی طرف اچھی تو بات ہے. ایک ہی چیز کی نسبت کی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف تو. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا. سر اس سے پہلے جو ہم کا سیغہ ہے نا فارادنا، اس میں بھی تو یہی معنی ہے نا کہ میں نے کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں نہیں، یہاں اور پر تو وہ ہم. خود کہہ رہے ہیں نا، یہاں پر تو خضر اپنی بارے میں اچھا. کہہ رہے ہیں. تو یہاں پر دیکھیں، یہاں پر یہ ان کا ادب ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ ادب ہے ان کا، کہ وہ چیزیں جن کے اندر بظاہر جو چیزیں نامناسب ہیں ان کی نسبت اپنی طرف کی ہے. مطلب کشتی کو عیب دار بنا دینا، اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے. اس لڑکے کو قتل کر دینا، اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے. لیکن اس بات کی نسبت کہ وہ یتیم بچے بڑے ہو کر اپنا خزانہ جو ہے وہ نکال لیں، اس چیز کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف کی ہے. حالانکہ یہ سارے کام انہوں نے اللہ کے حکم سے کیے ہیں، تینوں کام اللہ کے حکم سے کیے ہیں. آپ کو بات سمجھ آ گئی یا نہیں؟ جی سر آگے. لیکن سر جی جی، پوچھیں پوچھیں. پہلے میں انہوں نے کہا کہ میں نے ارادہ کیا، لیکن بعد میں پھر جمع کا صیغہ کیوں استعمال کیا؟ فخشینا اور فارادنا یبدلہما. اپنے بارے میں ہی کیا نا، اپنے بارے میں آپ بھی تو کبھی اپنے بارے میں اس طرح کہہ سکتی ہیں نا کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا. ٹھیک ہے، بعض دفعہ انسان ذرا اپنی جی تعظیم بھی کر رہا ہوتا ہے. جیسے بادشاہ حضرات کہتے ہیں نا، ہم کہہ کے بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ یہ اللہ رب العزت بھی اس میں مراد ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کے لیے خشیت تو نہیں آپ کہہ سکتے نا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ ڈر ہوا، فخشینا ان یرہقا ہوا. بات سمجھ آ گئی یا نہیں؟ جی واضح ہے. جی سر آگے. فَأَرَادَ رَبُّكَ، آپ کے رب نے اس بات کا ارادہ کیا کہ ان یبلغا اشدہما، کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچ جائیں، ویستخرجا، اور پھر نکالیں کنزہما، اپنے خزانے کو. اچھا، یہ سارے کے سارے جو کام ہیں رحمتا من ربک، آپ کے رب کی رحمت سے ہوئے ہیں. وما فعلته عن امری، اور ان میں سے ایک کام بھی میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا. ذلک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ ہے حقیقت ان چیزوں کی کہ جن پر آپ سے صبر نہیں ہو سکا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ پر رحم کرے، اگر وہ صبر کرتے تو ہم تک اور بھی اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ عجیب عجیب باتیں ہم تک جو ہے وہ پہنچتی. ٹھیک ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ علم کے راستے میں صبر نہ کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ انسان علم سے محروم ہو جاتا. سر لیکن یہاں تو انہوں نے کوشچننگ کی تھی کیونکہ وہ طالب علم تھے. کیا کی تھی انہوں نے؟ یہاں پر انہوں نے سوالات اس لیے کیے تھے کیونکہ وہ طالب علم تھے، وہ سیکھنا چاہتے تھے. نہیں تو پہلے جو شرط استاد کی جو شرط تھی وہ قبول کر کے آئے تھے نا، تو اس شرط پر عمل کرنا تھا یا نہیں جی کرنا جی 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 کرنا تھا. تھا؟ ہاں ہاں. تو ویسے بھی انہوں نے کہا تھا کہ بھائی جب تک میں نہیں بتاؤں گا سوال نہیں کرنا. اب جو ہے وہ اگر کوئی استاد شاگرد کو کہے کہ بھائی آپ نے سوال نہیں کرنا جب تک آپ کو خود جو ہے وہ بات نہ بتائی جائے تب تک آپ نے پوچھنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو وہ شاگرد کہے کہ نہیں بھائی ہم نہیں پڑھتے ایسے استاد سے، ٹھیک ہے، جو سوال سے منع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر وہ کبھی بھی علم حاصل نہیں کر سکے گا. ٹھیک ہے. لیکن اگر جنرلی دیکھا جائے تو کوشچننگ اچھی بات ہوتی ہے نا.
جی سوال جو ہے وہ بذات خود مضموم نہیں ہے، لیکن بعض دفعہ سوال جو ہے وہ اس کی جو ہے نا وہ محل نہیں ہوتا اس کا. مثلا آپ میرے سے ایک ایسی بات پوچھتی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ بات آپ کو سمجھائی نہیں جا سکتی، ابھی یہ بات آپ سے بہت اوپر کی بات ہے، تو میں آپ کو کہوں گا بھائی صبر کریں، ابھی یہ آپ جو ہے یہ ابھی آپ کے پوچھنے والا سوال نہیں ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان خود اپنے بارے میں اس کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ بات میرے سے اوپر کی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو اس سے علم میں اوپر ہوتا ہے وہ اس بات کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بھائی ابھی یہ بات اگر میں آپ کو سمجھاؤں گا تو بجائے آپ کو کوئی فائدہ ہونے کے آپ اور کنفیوز ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے بعض دفعہ جو ہے وہ کسی بات کے علم سے جو ہے وہ منع کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ یعنی کہ سوال سے روکنا مقصود ہے. بعض دفعہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ بات جو ہے وہ بتانا ابھی مقصود نہیں ہوتا، یا ابھی جو ہے اس کو بتانے میں مصلحت نہیں ہوتی. جی جی ٹھیک سر ہے. ویسے بھی حضرت خضر علیہ السلام نے تو کہہ دیا تھا نا کہ جب تک میں نہ بتاؤں، تو وہ بتانا تو چاہ رہے تھے اینڈ کے اوپر. ہاں تو وہ تو انہوں نے تو شاید بعد میں بتا ہی دیتے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے اندر بھی ظاہر ہے کہ ویسے بھی وہ نبی تھے، اور جو بظاہر ایسا معاملہ جو کہ شریعت کے خلاف تھا اس پر وہ کس طرح صبر کر سکتے تھے؟ سوال تو انہوں نے کرنا ہی تھا. اب جو ہے یہاں سے سر سورت اور کا. جی جی. کوشچن تھا کہ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ آپ کو عمر خضر دے، یا اس طرح سے عقائد کچھ رکھتے ہیں، تو حالانکہ وہ بھی تو ایک مخلوق ہی تھے نا اللہ تعالیٰ کی، تو ان کی بھی تو ڈیتھ ہو گئی ہوگی نا ڈیفینیٹلی، کیونکہ ہاں ہر جی، یہ کسی کو اگرچہ اس بارے میں جو ہے وہ بعض لوگوں کے ہاں یہ پائی جاتی ہے رائے کہ خضر جو ہیں وہ ابھی تک زندہ ہیں، لیکن یہ درست نہیں ہے. اس میں بعض بڑے علماء کو بھی غلطی لگی ہے، قرطبی وغیرہ کو، لیکن یہ بات درست نہیں ہے. اصل بات یہی ہے جو جمہور کی رائے ہے کہ وہ فوت ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ عمر خضر جو ہے وہ ایک استعارہ بن چکا ہے. عمر خضر سے مراد ہمیشہ کی زندگی یا طویل زندگی مراد ہوتی ہے، وہ ایک بطور استعارہ یوز ہوتا ہے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ کہنے والا شخص جو ہے وہ یہ اعتقاد رکھتا ہو کہ خضر جو ہے وہ زندہ ہے. اللہ اکبر. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ. اب یہاں سے سورت کا چوتھا حصہ ہے جو آیت نمبر 101 تک جائے گا، اور اس میں ذوالقرنین کا ذکر ہے. یہ ایک مسلمان بادشاہ تھے، یعنی کہ ایمان والے تھے. یہ مسلمان اس اعتبار سے تو نہیں کہ اللہ کے نبی کی امت میں سے تو نہیں تھے، پرانے اس سے پہلے کی بات ہے. یہ غالباً ابراہیم علیہ السلام کے آس پاس. ان کے بارے میں مختلف آراء ہیں کہ یہ کون شخصیت ہے تاریخ میں. ٹھیک ہے، تو لیکن بہرحال یہ ایمان والے تھے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور یہ انہوں نے دنیا کے اندر ایک بہت بڑے حصے پر حکومت کی ہے. قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، یہ بھی ان کے سوالات میں سے ایک سوال تھا جو یہود نے مشرکین کو سکھائے تھے سوالات، ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور یہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل، آپ کہہ دیجئے، سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، آپ پر میں اس کے بارے میں کچھ خبر جو ہے وہ آپ پر تلاوت کر کر آپ کو سناتا ہوں. اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، یقیناً ہم نے زمین میں ان کو تمکین دے رکھی تھی، یعنی کہ اللہ رب العزت کہتا ہے ہم نے زمین میں ان کو تمکین دے رکھی تھی. وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، ہر ضرورت کے کام کے جو اسباب ہیں وہ ہم نے ان کو فراہم کر رکھے تھے. من کل شیء، من کل شیء سببا، کل شیء سے مراد ہے ضرورت کی ہر چیز. ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کائنات میں موجود ہر چیز کا ان کو اختیار دے رکھا تھا، جیسا کہ وہ ملکہ سبا کے بارے میں کہا نا، وَأُوتِیَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اس کو جو ہے وہ ہم نے ہر چیز دے رکھی تھی. ٹھیک ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی داڑھی بھی تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ ہر چیز اس کو دے رکھی تھی. ٹھیک ہے، یہ تو ممکن نہیں ہے. تو مراد کیا ہوتا ہے وَأُوتِیَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، یعنی کہ اس کو جو ضرورت کی چیز ہے، ہر چیز ضرورت کی وہ اس کو دے رکھی تھی، جس کی اس کو ضرورت ہے یا جس کی بادشاہت کے لیے ضرورت ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں کل عرفی یا کلیت عرفی، اس کو کہتے ہیں. بات سمجھ آ گئی یا نہیں؟ جی جی استاد سر آ آگے. گئی. وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا، بس وہ ایک راستے پر جو ہے وہ چل پڑے.
حتی اذا بلغ مغرب الشمسی، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ پر پہنچے. سورج کے غروب ہونے کی جگہ کون سی ہوتی ہے؟ دنیا میں ہے کوئی ایسی جگہ جہاں پر پہنچ کر، جہاں پر جو جس کو کہا جا سکے کہ یہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ ہے؟ کہاں پر؟ سر شاید سورج قریب، مطلب مغرب بہت کی قریب. سائڈ. جی بتائیں. سر وہ سائڈ، مطلب وہ سائڈ پر پہنچے جہاں پر سورج جو ہے وہ غروب ہوتا ہے. وہ سر کسی ایسی، پولس کے ہاں اوپر جی، پہنچے ہوں گے. کس کے اوپر؟ سر جو زمین کا نارتھ یا ساؤتھ پول ہوتے ہیں اس طرح کر کے کہیں پہ. جی. نہیں، نارتھ پول یا ساؤتھ پول تو نہیں، لیکن بس ایسی جگہ ہے نا کہ جہاں پر پہنچ کر آگے سمندر ہوگا، یا آگے کوئی ایسی چیز ہوگی کہ جس سے آگے بظاہر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، جہاں پر پہنچ کے بندے کو سورج غروب ہوتا ہوا نظر آتا ہے، یا مغرب کی طرف بالکل انتہا پہ جہاں تک وہ جا سکتے تھے وہ جگہ. ٹھیک ہے. حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فی عین حمیۃ. اللہ اکبر. تو ادھر انہوں نے دیکھا کہ پایا سورج کو غروب ہوتے ہوئے ایک دلدل جیسے چشمے میں. ووجد عندها قوما، اور ادھر جو ہے وہ انہوں نے ایک قوم بھی پائی. یہ بات سائنٹیفکلی کریکٹ ہے یا نہیں؟ جی مونا نعیم بہن آپ بتائیں. کیا یہ بات درست ہے؟ سر سر نہیں آئیڈیا. نہیں آئیڈیا. جی سر. میرا خیال ہے اس پوری کلاس میں آپ دوسری دفعہ سورہ کہف پڑھ رہی ہیں. میرا خیال ہے اس سے جی پہلے. سر ہم نے تب بھی یہ بات ڈسکس کی تھی، مجھے یاد ہے، لیکن مطلب یہ سائنٹیفک کریکٹ ہے کہ نہیں، میں غلط نہیں بولنا چاہ رہی، مجھے نہیں ہاں آئیڈیا. جی صحیح. جی باقی لوگ بتائیں. لیکن سر یہ جو بات ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے، یہ مطلب بتا تھی کہ اس آبادی کے وہاں تک چلے گئے تھے کہ جہاں آگے ہوں آبادی نہیں تھی. جی اور جی بعض پوائنٹس ایسے ہوتے ہیں نا جہاں پہ آپ کو سورج غروب ہوتا نظر آتا ہے کہ اب وہ پانی کے بالکل اندر ڈوب گیا یا ایسے. بالکل. اس کا سر مجھے نہیں ہوتا سوری. ابھی میں جب بتاؤں گا نا پھر آپ کو یاد آ جائے گی، پرانی کلاس آپ کو یاد آ جائے گی انشاءاللہ. میں بتاؤں سر کچھ؟ جی جی بتائیں، سب کو میں نے کھلا موقع دیا ہے، بولیں. جی سر، یہ کہ سائنٹیفک کریکٹ ہو یا نہ ہو، لیکن ہم نے تو اسی بات پہ یقین کرنا نا جو وہی میں آ گیا. ہاں یہ بات آپ کی بالکل درست ہے. تو اب آپ کیا یہ بتائیں گے کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر ایک ایسا دلدل والا چشمہ ہے کہ سورج اس کے اندر غروب ہو جاتا ہے، جب سورج غروب ہوتا ہے تو اس کے اندر چلا جاتا ہے؟ اس بات پر آپ کا ایمان ہے؟ سر بظاہر اثر میں نظر ایسا آیا ہوگا نا کہ دلدل میں غروب ہو رہا ہو، تو اسی لیے یہ ذکر کیا گیا. نہیں، ویسے یہ کیا یہ ممکن ہے کہ سورج جو ہے وہ ایک دلدلی چشمے کے اندر غروب ہو رہا ہو؟ ممکن ہے یہ؟ جی سر، اللہ تعالیٰ کے لیے سر کچھ بھی ممکن ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ بھی ممکن ہے. تو یہ بھی ممکن ہے کہ مطلب مطلب آپ جو ہے وہ ماں بن جائیں. ٹھیک ہے، مطلب کوئی خاتون جو ہے وہ مطلب باپ بن جائے. یہ پاسبل ہے یہ اس طرح ہونا؟ مطلب ہم جب بات کرتے ہیں تو امکانیات سر کے اس اندر رہ سے کر نہیں بات کرتے مراد. ہیں نا بھائی. کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی ممکن ہے، لیکن اللہ رب العزت کا جو نظام ہے وہ قوانین کے مطابق چلتا ہے، قوانین فطرت جو ہے ان کے مطابق چلتا ہے. تو یہ بات تو طے ہے کہ زمین سے بہت بڑا ہے سورج. ٹھیک ہے، تو پوری زمین جو ہے وہ سورج کے اندر سما سکتی ہے، کئی زمینیں سورج کے اندر سما سکتی ہیں. سورج زمین کے اندر نہیں سما سکتا، اور کجا یہ کہ کسی ایک چشمے کے اندر سورج سما جائے. ٹھیک ہے، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب وہی ہے جو آپ ابھی پہلے آپ نے بات کہی ہے کہ یہ اس سے مراد یہ ہے کہ دیکھنے والے کی نگاہ میں ایسا تھا، دیکھنے والے کی نگاہ میں ایسا تھا. ٹھیک ہے، یہ مشہور اعتراض ہے جو ملحدین کرتے ہیں قرآن مجید پر کہ یہ جو ہے نا قرآن مجید سائنٹیفکلی کریکٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اصل میں مسئلہ یہ ہے الحمدللہ. یرحمک اللہ. یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. اصل میں بات یہ ہے کہ قرآن مجید کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے.
اور یہ عرب کے اسلوب پر نازل ہوئی ہے، عرب کے اسلوب پر، ٹھیک ہے؟ تو بعض دفعہ جب ہم کسی زبان کے اسلوب میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کی وہ جو بات ہے وہ سائنٹیفکلی کریکٹ ٹرمز کے اندر ہو رہی ہو، یہ ضروری نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ آپ کسی جگہ پر جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ سورج جو ہے وہ پہاڑوں کے پیچھے چھپ گیا، سورج جو ہے وہ پہاڑوں کے پیچھے چھپ گیا، اب اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اگر آپ کو کوئی کہے کہ سورج پہاڑوں کے پیچھے چھپ جی گیا تو کہاں کے اس سے پیچھے ہو؟ وہ نظر نہیں آتا. کا جی سر کے بجائے اب آپ اسے کیا کہیں گے کہ بھائی نہیں، آپ کی بات جو ہے وہ غلط ہے، کیونکہ سورج جو ہے وہ پہاڑوں کے پیچھے تو نہیں چھپتا. ہوں بات سمجھ آ گئی آپ کو یا نہیں؟ جی سر. ہوں آپ کو بھی سمجھ آ گئی ہو ماما؟ شاباش. اچھا، سر ویسے فرعون کی جو قوم تھی ان کا تھا کانسیپٹ کہ سورج پانی میں چلا جاتا ہے اور پھر اس کو کوئی سنیکس یا برڈز اوپر لے کے آتے ہیں اس طرح سے. کون سی قوم کا تھا یہ؟ سر جو فرعون کی قوم تھی ان کی ڈرائنگز کے اندر یہ چیز تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ سورج پانی میں غروب ہو جاتا ہے اور پھر اس کو کوئی ڈفرینٹ مخلوقات ہوتی ہیں جو اوپر لے آتی ہیں، سانپ اور برڈز اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ. صحیح ہے. ہاں لیکن یہ ہے کہ یہ میں نے اسی لیے یہاں پر آپ سے پوچھا نا، کیونکہ یہ اعتراض بعض دفعہ بعض جاہل لوگ جو ہے وہ یہ اعتراض کرتے ہیں. تو یہاں پر مراد یہ ہے کہ دیکھنے والے کی نگاہ میں گویا کہ سورج جو ہے وہ وہاں پر غروب ہو رہا تھا. اور یہ ابھی بھی اگر آپ سمندر کے کنارے جا کر سن سیٹ دیکھیں تو آپ کو یہی محسوس ہوگا کہ جیسے سورج جو ہے وہ سمندر کے اندر غروب ہو رہا ہے. اچھا جی. حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فی عین حمیۃ ووجد عندها قوما، اور وہاں پر انہوں نے ایک قوم پائی. قلنا، اور اب ہم نے کہا یا ذا القرنین، اے ذو القرنین، اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا. اب یہ ذو القرنین کے بارے میں بھی علماء آپس میں مختلف ہیں کہ یہ نبی تھے یا صرف ولی تھے یا کیا معاملہ تھا. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بذریعہ الہام ہم نے کہا، بعض کہتے ہیں بذریعہ وحی کہا، بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ اس وقت کے جو نبی تھے ان کی زبانی جو ہے وہ ان کو یہ کہا گیا، نبی کی زبانی. تو بہرحال علی کل حال، قلنا یا ذا القرنین، ہم نے کہا اے ذو القرنین، اما ان تعذب، اب یا تو آپ ان کو عذاب دیں گے، و اما ان تتخذ فیہم حسنا، یا پھر آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھا معاملہ کریں گے، مطلب ان کو آپ ان کے ساتھ سختی کریں گے یا ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے. قال اما من ظلم، تو انہوں نے کہا کہ اما من ظلم، جو شخص جو ہے وہ ظلم کرے گا، یعنی کہ جو شخص ایمان کو قبول نہیں کرے گا، فسوف نعذبہ، تو اس کو تو ہم اس کے ساتھ سختی کریں گے. ثم يرد الى ربه، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا، فيعذبه عذابا نكرا، اور پھر اس کا رب اس کو شدید عذاب دے گا. واما من آمن وعمل صالحا، اور رہا وہ لوگ کہ جو ایمان لے آئیں گے اور نیک عمل کریں گے، صالح عمل کریں گے، فلہ جزاء الحسنى، ان کے لیے بڑا بہترین بدلہ ہوگا آخرت میں اور دنیا کے اندر بھی. وسنقول له من امرنا يسرا، دنیا کے اندر بھی ہم ان کے ساتھ آسانی والا معاملہ کریں گے. ثم اتبع سببا، پھر وہ ایک اور سفر کی طرف روانہ ہوئے، اب وہ مشرق کی طرف روانہ ہوئے. حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ وہ آخری حد تک جا پہنچے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہوا دکھائی دیتا تھا. وجدها تطلع على قوم، انہوں نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے کہ لم نجعل لهم من دونها سترا، کہ جن کے پاس اپنے آپ اپنا سر چھپانے کے لیے کوئی آبادی اور بستی وغیرہ اور مکانات وغیرہ موجود نہیں تھے. یعنی کہ وحشی قسم کی قوم تھی جو کہ مطلب باقاعدہ تمدن ان کے ہاں موجود نہیں تھا کہ پوری بستی بنا کر مکانوں کے اندر رہتے ہوں، نہیں ایسا نہیں تھا. لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك، ان کے ساتھ بھی یہی سارا معاملہ ہوا جو کہ پہلے ہوا ہے. وقد احطنا بما لديه خبرا، اور ہمیں پوری خبر ہے ان چیزوں کی کہ جو ذوالقرنین کے پاس تھیں، یعنی کہ ذوالقرنین کے پاس جو ساز و سامان تھا ہمیں اس کے بارے میں بخوبی علم ہے. ثم اتبع سببا، پھر یہ ایک اور سفر پر روانہ ہوئے. حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب یہ پہنچے دو پہاڑوں کے درمیان کی جگہ پر، تو وجد من دونہما قوما، ان دونوں پہاڑوں کے پاس انہوں نے ایک قوم کو پایا کہ لا یکادون یفقہون قولا، کہ جو ذوالقرنین کی بات جو ہے وہ سمجھ نہیں سکتے تھے، سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے، یعنی کہ ان کی زبان کچھ اور تھی. قالوا یا ذا القرنین، انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، انہوں نے کہا کہ یہ یاجوج اور ماجوج جو ہیں یہ زمین میں بڑا فساد مچاتے ہیں. فہل نجعل لک خرجا، پس آپ ہمارے لیے ایک ایسی دیوار بنا دیجئے، علی ان فہل نجعل لک خرجا،
کیا ہم آپ کی جو ہے وہ مدد کریں اس چیز پر، ہم آپ کے لیے کوئی ساز و سامان مہیا کر دیں، اعلیٰ اس چیز کے بدلے کے ان تجعل بیننا و بینہم سدا، کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک رکاوٹ قائم کر دیں، یعنی کہ دیوار ایک ایسی تعمیر کر دیں۔ قال، انہوں نے کہا ما مکنی فیہ ربی خیر، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العزت نے جو کچھ مجھے دے رکھا ہے وہ بہت بہتر ہے۔ ہاں یہ کرو کہ فاعینونی بقوت، اپنی کچھ افرادی قوت جو ہے وہ میرے ہمراہ کر دو، کہ اجعل بینکم و بینہم ردما، کہ میں ان سے کام لے کر تمہارے درمیان اور یاجوج و ماجوج کے درمیان ایک ردم، یعنی کہ بہت مضبوط دیوار قائم کر دوں۔ کرنا یہ ہے کہ آتونی زبر الحدید، اب لوہے کے بڑے بڑے بلاکس، لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے اور تختیاں وہ لے کر آؤ، حتی اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ جب انہوں نے دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک دیوار تعمیر کر دی تو قال انفخوا، پھر کہا کہ اب جو ہے وہ آگ کو سلگاؤ، حتی اذا جعلہ نارا، اب جب اچھی طرح اس کو پگھلا کر تانبا بنا دیا تو قال آتونی، اب اس کو لے آؤ کہ افرغ علیہ قطرا، یعنی کہ وہ جو دیوار تعمیر کی تھی اس کے درمیان جو ہے وہ پگھلا ہوا تانبا جو ہے وہ بھر دیا۔ قال آتونی افرغ علیہ قطرا، انہوں نے کہا لے آؤ کہ اب میں انڈیل دوں اس پر، اس پگھلے ہوئے تانبے کو۔ فمستطاعوا ان یظہروہ، تو بس وہ استطاعت نہ رکھ سکیں گے اب، ان یظہروہ، کہ وہ اس پر چڑھ جائیں اس دیوار پر، ومستطاعوا لہ نقبا، نہ ہی وہ اس میں نقب لگا سکیں گے، سوراخ کر سکیں گے، نہ ہی وہ اب دونوں کاموں کی استطاعت وہ جو ہے وہ اب نہیں رکھ سکیں گے۔ قال ھذا رحمت من ربی، اب یہ سب کرنے کے بعد ذوالقرنین نے کہا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے، مطلب صالحین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرتے ہیں نا انعامات کی۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا، جب میرے رب کے وعدے کا وقت آ جائے گا تو میرا رب جو ہے وہ جَعَلَهُ دَكَّا، اس دیوار کو جو ہے وہ گرا دے گا، وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ جو ہے وہ پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ، اور ہم اس دن پھر چھوڑ دیں گے، بعضهم یومئذ یموج فی بعض، کہ یہ یاجوج اور ماجوج جو ہے یہ بعض کے اندر جو ہے وہ، یعنی کہ یہ ایک موج کی طرح جو ہے وہ کثرت تعداد کی وجہ سے اس طرح ہوں گے جس طرح موجیں ہوتی ہیں۔ ونفخ فی الصور، اور پھر جو ہے وہ جب سور پھونک دیا جائے گا تو فجمعناہم جمعا، ہم تمام کے تمام لوگوں کو جمع کر لیں گے۔ پھر وعرضنا جہنم یومئذ للکافرین عرضا، اور پھر ہم جہنم کو پیش کر دیں گے اس دن کافروں کے سامنے پیش کرنا۔ الذین، کافر وہ کہ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، کہ جن کی آنکھیں ہمارے ذکر کو سمجھنے سے جو ہے وہ پردے میں تھی، وکانوا لا یستطیعون سمعا، اور وہ ہماری آیات کو سننے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے جن کی آنکھیں حق کو دیکھ نہیں سکتی تھیں اور جن کے کان حق کو سن نہیں سکتے تھے، ان کے لیے جہنم کو جو ہے وہ قیامت کے دن لے آیا جائے گا سامنے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ جو قصہ ہے اس کے اندر بنیادی طور پر جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ ذوالقرنین کے قصے کا جواب ہے جو کہ یہود نے سوال کیا تھا، اور دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ ذوالقرنین جو ہیں یہ بذات خود ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی الوہیت کی طاقتیں تھیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے محتاج تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سارا کچھ دے رکھا تھا، لیکن یہ اصل میں ایسا نہیں تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ سے غنی تھے، مستغنی تھے، نہیں، اللہ تعالیٰ کے محتاج تھے، جیسا کہ اس قصے میں جگہ جگہ پر جو کہ قرآن مجید نے ذکر کیا ہے اس کے اندر موجود۔ باقی یہ جو یاجوج ماجوج ہیں یہ ان کی حقیقت کیا ہے اور یہ کون ہیں، کیا یہ اب بھی دنیا میں موجود ہیں یا نہیں موجود ہیں، اور یہ کب نکلیں گے اور کیا ان کی تفصیلات کیا ہیں، تو یہ ایک لمبی بحث ہے۔ ایک بات تو طے ہے کہ یہ نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہیں، انسانوں میں سے ہی ہیں، یعنی کہ نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہیں۔ باقی ان کے بارے میں جو ہے وہ مختلف نظریات ہیں، اور اکثر علماء کی رائے تو یہی ہے کہ یہ زمین پر ہی کسی جگہ موجود ہیں۔ بعض لوگ جو ہے وہ بعض جو اقوام ہیں ان اقوام کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ وہ اقوام ہیں یاجوج اور ماجوج ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس بارے میں لمبی تفصیل ہے، لمبی طویل بات ہے، لیکن اس بات کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ جو کتاب و سنت میں بیان ہوا اجمال کے ساتھ اس پر ایمان رکھنا چاہیے، اس کی حقیقت اور اس کی جو تفصیل ہے اس کا علم اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا چاہیے۔
اور اس صورت کے بڑے جو مقاصد ہیں ان مقاصد کے اوپر نگاہ رکھنی چاہیے، اور وہ لوگ جنہوں نے اس صورت کو گویا کہ اس صورت کو جو ہے وہ انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ یہ یاجوج اور ماجوج کا قصہ بیان کرنے کے لیے یہ صورت ہے، یا یہ جو صورت ہے یہ کوئی مطلب کوئی اس طرح کی مافوق الفطرت چیزوں کو بیان کرنے کی صورت ہے، تو یہ ایسی بات نہیں ہے۔ صورت کے جو بڑے مقاصد ہیں ان کے اوپر نگاہ رہنی چاہیے، اور جتنی چیزیں اللہ رب العزت نے بتائی ہے اسی چیز پر بندے کو اکتفا کرنا چاہیے۔ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے، اس کا علم جو ہے وہ انسان کو اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی۔ باقی جس کو دلچسپی ہو وہ اس موضوع پر لکھی گئی کتابوں کا مطالعہ کر سکتا ہے، لیکن مقصد کہنے کا یہ ہے کہ انسان کو اس علم کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جو اس کے لیے نافع ہو۔ ایسی بات جس کے اندر جو ہے وہ کوئی انسان کے لیے نفع نہ ہو اس کے پیچھے جو ہے وہ نہیں لگنا چاہیے۔ یہاں سے آگے جو ہے وہ سورت کا آخری حصہ ہے، تتمہ ہے، آیت نمبر 102 سے لے کر آخر تک، لیکن انشاءاللہ اس کو ہم کل مکمل کریں گے۔ سورہ مریم کو شروع کریں گے کل انشاءاللہ یہ مکمل کریں گے۔